کہ میاں صاحب کے حوالے سے میاں صاحب مان نہیں رہے، میاں صاحب کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، میاں صاحب بضد ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے لوگوں کا احتساب ہو۔ احتساب صرف دوسرے کے 10 مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی باہر نہیں کیا جا سکتا بشمول پاکستان تحریک انصاف، کسی کا مطلب یہ نیند سے بہت دیر سے اٹھتی ہیں، یہ اس کا واحد مطلب ہے، کیونکہ اگر جو السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی، اس کے علاوہ ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے، سینئر سیاستدان نے اہم انکشافات کر دیے ہیں اور ایئرپورٹ سے ایک اور گرفتاری ہو گئی ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ اور اگلی حکومت کس کی ہوگی، ایک اینکر نے یہ بھی انکشاف کر دیا ہے اور اعتراف کر دیا ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مدر آف آل ڈیلز سے، جو حالیہ انٹرویو ARY نیوز پر ابھی جو چل رہا ہے۔ سینئر سیاستدان ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہیں مشاہد حسین سید صاحب جی۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے شروع کیا، جیسے نعیم اشرف بٹ صاحب نے جو ان کا انٹرویو شروع کیا، وہ پہلے ان سے سوالات کیے کہ یہ تو بتائیں کہ میاں صاحب کے حوالے سے میاں صاحب مان نہیں رہے، میاں صاحب کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، میاں صاحب بضد ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی ایک زمانے میں نیلسن منڈیلا صاحب سے، تو اس سے انہوں نے پوچھا تھا کہ سیاستدان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا تھا جینیروسٹی، یعنی کہ فراخ دلی، سخاوت، تاکہ وہ بڑا دل رکھے، بڑا ظرف رکھے، اس کو معاف کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے کسی بھی سیاستدان کو۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اور بہت اچھی خوش کن بات ہوتی ہے ایک سیاستدان کے لیے۔ ایک یہ، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا احتساب ہو، پاکستان میں صرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ احتساب ہو تو دوسرے سے شروع ہو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ نہ سیاستدان چاہتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے لوگوں کا احتساب ہو۔ احتساب صرف دوسرے کے اپنے مخالف کا دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ اس کی گرفتاری ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیاستدان کہتے ہیں نا اکثر کہ ان کا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے بس، پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اس بارے میں مدر آف آل ڈیلز عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب یعنی کہ قیدی نمبر 804 کہہ کر انہوں نے مخاطب کیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ سیاست آگے بڑھنے کا نام ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں، لسٹ بنا لیں، اس نے یہ ارادہ کیا ہے اور اب قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، اس سے سبق سیکھیں، قابو میں نہیں آ رہا قیدی نمبر 804۔ ایک اور بات آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کا ویسے نام لینے پر پابندی ہے نا، ابھی جب یہ خبر پڑھی جا رہی تھی تو عمران خان صاحب کا نام لیا گیا تھا، تو یہ ایک عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس سے پہلے بھی نعیم اشرف بٹ صاحب کا ایک انٹرویو چلا جس میں بھی کوئی ڈیل ویل کی باتیں چل رہی تھی تو وہ بھی چلا۔ اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ڈیل کی ملاقات، ڈیل نما ملاقات جسے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ ہو چکی ہے، اور کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل ہو چکی ہے، کچھ لوگ اس کے لیے وہ اپنا یہ اسٹوری کو فریز ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں عمران ریاض خان صاحب واپس آ گئے، پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ رہنما جنہوں نے جیلوں میں ہونا تھا وہ آہستہ آہستہ باہر آ گئے، انہوں نے اپنی جیلیں کاٹی ہیں، اس کے بعد وہ آئے ہیں، 10 مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ پریس کانفرنس کر لی وہ تو فوری رہا ہو گئے، اور جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان کو ہم نے دیکھا اور کہ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں خواتین قیدیوں کی بھی رہائی ہو گئی ہے، تو بھائی ہونی ہے، وہ ضمانت پر عدالت نے میرٹس پر فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب سے ڈیل کی ایک اور شکل کے انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ اڈیالہ میں جو ان کو منتقل کیا جائے، تو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کا فیصلہ آ گیا، بلکہ محفوظ فیصلہ عمران خان کی ضمانت کا ہوا تھا، وہ تو آ ہی نہیں رہا۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو ایک فیصلہ ان کی اڈیالہ منتقلی کے حوالے سے جو آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر
اڈیالہ جیل شفٹ کریں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. کوشش ہوگی اڈیالہ جیل منتقلی کا آج ہی تحریری حکم نامہ جاری کر دیں. اس کے بعد عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا. یہ ایک خبر. اس کے علاوہ دیکھیں شاہد حسین صاحب مدر آف آل ڈیلز کا کہتے ہیں کہ اگر ہوگی عمران خان صاحب سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے عمران خان صاحب کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی باہر نہیں کیا جا سکتا بشمول پاکستان تحریک انصاف. کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے، جو کہ ایک اچھی روش ہے، اچھی بات ہے. وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی نالائقیوں، پی ڈی ایم کی نااہلیوں اور باجوہ صاحب کی خواہش، پی ڈی ایم کی بہت بڑی نالائقیوں کی وجہ سے عمران خان جو 2022 میں شاید 10 سیٹیں جیت سکتا تھا، جیسے ہی ان کی حکومت اگر ختم ہوتی، اپنا ٹرم پورا کرتی، اس کے عوض عمران خان صاحب پی ڈی ایم کی نالائقیوں کے عوض، یہ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج بہت مقبول ہو گئے ہیں. آج یہ تاثر ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو اچھا بنانے میں بہت مدد کی ہے، عمران خان صاحب کو. اور اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ دیا جا رہا تھا تو وہ اس ملاقات میں شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے ووٹ تو دیا تھا جو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے سروس ایکسٹینشن بل تھا. اس کے علاوہ بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ خاور مانیکا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. خاور مانیکا کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو جسے کہیں کہ اسپانسرڈ، مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اسپانسرڈ اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں ٹویٹس کی زبان آپ کو بتا دیتی ہے، ٹویٹس کا لہجہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے، کس کی زبان بول رہے ہیں. پنکی پیرنی نے پہلا شوہر بھی گرفتار کرا دیا ہے. خاور مانیکا ملک سے فرار ہوتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سابقہ شوہر ہیں خاور مانیکا صاحب، ان پر جو بتایا جا رہا ہے ابھی الزامات کے حوالے سے کہ انہوں نے سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کی ہوئی ہیں اور قبرستان کی جگہ پر شادی ہالز بنائے ہوئے ہیں. غیر قانونی جو تعمیرات کا الزام ہے ان پہ ایف آئی اے نے ان کو اس لیے گرفتار کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیکھیں گرفتاری ہے تو آپ اس کو خبر کے فیکٹس بیان کریں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پن کی جس کے دونوں جو شوہر ہیں وہ اس وقت حراست میں ہیں، تو آپ خبر پر رہیں نا، جو خبر ہے وہ آپ بتائیں. بہرحال بہت سارے جو نون لیگی ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، ٹویٹر ہینڈلرز بلکہ، خاور فرید مانیکا بھی گرفتار. اینٹی کرپشن پولیس نے خاور مانیکا کو ناجائز تعمیرات اور کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے. بشرا بی بی وہ واحد خاتون ہے جس کا سابقہ اور موجودہ شوہر کرپشن کے جرم میں جیل میں قید ہے. تو یار آپ خبر پر رہیں، جو خبر ہے وہ آپ بتائیں، کیوں آپ موازنہ پرسنل تنقید تو نہ کریں. محکمہ اینٹی کرپشن نے خاور مانیکا کو گرفتار کر لیا. یہ ایک سمپل خبر ہے جو کہ آپ بتائیں بس، لیکن آپ یہ نہیں. اور شمع جنیجو صاحبہ، جس کو لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں بلکہ کہ ان کا تعلق شاید نون لیگ سے ہی ہے، جس طرح کے وہ ٹویٹس کرتی ہیں اکثر. نیند سے اٹھ کے پہلی خبر یہ دیکھی کہ خاور مانیکا دبئی سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار. اس کا مطلب یہ نیند سے بہت دیر سے اٹھتی ہیں، یہ اس کا واحد مطلب ہے. کیونکہ اگر جو صبح سویرے جب جو بھی اٹھا ہے تو اس نے عمران نیاز خان کے حوالے سے خبر دیکھی. بہت اچھی خبر، آج کے دن کی سب سے خوش خبری، بلکہ جسے کہیں سب سے بڑی خوشخبری، بشرا پنکی پیرنی سے. اب لینگویج دیکھیں، دلی ہمدردی کے ان کے سابقہ اور موجودہ شوہر دونوں اب سلاخوں کے پیچھے ہیں. یہ ہمدردی کی جا رہی ہے یا طنز کیا جا رہا ہے؟ یہ میٹھا میٹھا طنز ہے کہ یہی ہے. آپ دیکھیں کہ خبر آپ نے دینی ہے تو یہ بتائیں کہ یہ خبر کے فیکٹس ہیں جس کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں پھر آپ اپنے جو سیاسی حریف ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی خبریں، آج کا دن شاید ان کے لیے خوش خبریوں کا دن ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی
خوشخبریاں آ رہی ہیں. اقرار الحسن صاحب جو کہ یہ کہتے تھے کہ شاید ہی یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے، تو اب وہ یہ کہنے لگے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے. بالکل، اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ دستیاب شواہد اور حالیہ پیش رفت کی روشنی میں عمران خان ایک بار پھر برسر اقتدار آتے دکھائی دیتے ہیں، اس بار عوام کی طاقت کے ساتھ آئیں گے. حالیہ پیش رفت کی دیکھیں، وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب آ سکتے ہیں. دستیاب شواہد کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے پاس خبریں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بار عوام کی طاقت کے ساتھ. تو اس کا مطلب سمجھیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی، جو زمینی حقائق ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور عمران خان صاحب بہت جلد، اگر وہ خود نہیں آتے تو ان کی جماعت، کیونکہ وہ نہیں آ سکتے، نااہل ہیں، تو ان کی جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے. اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر حکومت بنائے گی. ایک عام تاثر بن چکا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.